بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب سے ہوتا ہے. ہماری بزم کی خوش نصیبی کہ آج ہماری بزم میں جو بلند قامت شخصیت موجود ہیں وہ شاعر تو بلا شبہ ہیں ہی ہیں، اور شاعر کے ساتھ خوبصورت نثر، انہوں نے نثر کے تعلق سے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. ان کے تعارف میں اگر کچھ پیش کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت بہت کم ہو جائے گا اور ان کا تعارف بہت بلند ہوگا. ہمارے آج کی جو بزم شخصیت ہیں، وزیر داخلہ رہے، وزیر صنعت و تجارت رہے، وزیر ثقافت رہے، شاعری مستقل مزاجی سے کر رہے ہیں، عمر کا ایک بیشتر حصہ ریگستان میں شیری گل کھلانے میں صرف کیا. ہماری بزم میں آج موجود ہیں جناب رؤوف صدیقی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ رؤوف بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے، میٹرو ون نیوز کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری بزم کو رونق بخشی. اصل میں پاکستان میں میٹرو چینل آپ کا جو ہے وہ اس تہذیب کا اور شاعری کا اور شعر و ادب کا مینارہ نور ہے. کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے تمام چینلز کا کہ وہ اس معاملے کو اس طرح لے کے چلیں جو میٹرو کے چینل کے آپ صاحبان اور مسعود صاحب وغیرہ کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین کرام، رؤوف بھائی چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ ان کی اب تک کی جو تخلیقات ہیں وہ مکمل تو میرے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن جو تخلیقات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک ضخیم سیرت خیر البشر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک تفصیلی کتاب، اور اس کے تعلق سے رؤوف صدیقی صاحب سے گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ ان کی ایک اور تاریخ بیت اللہ خوبصورت کتاب ہے، اس پر بھی رؤوف صدیقی صاحب سے گفتگو بھی ہوگی. اس کے علاوہ رؤوف صاحب کے شعری مجموعے محبتوں کے درمیان خوبصورت شعری مجموعے، اور ہم درخواست کریں گے رؤوف صدیقی صاحب سے کہ ان کتب میں سے بھی ہمیں کلام جو ہے ہماری سماعتوں تک منتقل کریں. ایک کتاب اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، گفتار پر تعزیریں، خوبصورت شعری مجموعہ ہے. اس کے تعلق سے بھی رؤوف صدیقی صاحب سے ابھی گفتگو ہوگی. تو بھئی یہ ڈھیر سارا کام تاریخ کے تعلق سے بھی اور شاعری مستقل مزاجی سے آپ کر رہے ہیں. اس کے بعد وزیر ثقافت، وزیر داخلہ، وزیر صنعت و تجارت، یہ تمام چیزیں لے کر کس طرح سے آپ زندگی میں چل رہے ہیں؟ اصل میں قیصر وجدی صاحب بات صرف اتنی ہے کہ اگر آپ سب کرنا چاہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بہت ساری جہتیں پیدا کی ہیں. اب یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ تمام چیزوں کو بیلنس کر کے توازن کے ساتھ کس طرح لے کے چلتا ہے. اور یہ پھر انسان پہ خود نہیں کرتا ہے، پھر نیچر اس سے کام کراتی ہے، بہت قدرت کام کراتی ہے. بہت اچھا. تو یہ ہے سب. تو اس میں کوئی ایسا نہیں کہ ایک دن بیٹھ کے ایک کام کرنا ہے. یہ کوئی پل یا کوئی عمارت تعمیر نہیں کرنی ہے تو ایک دفعہ تعمیر ہو گئی تو بس. یہ تو آپ کی کیفیت اور آپ کے جذبات، احساسات نثر کی صورت میں بھی اور نظم کی صورت میں، شاعری کی صورت میں بھی یہ آ جاتے ہیں. یہ ہمارے صاحبزادے ہیں محمد شیر صدیقی. ناظرین کرام، میں آپ کے علم میں یہ ایک بات اور لیا ہوں کہ آج ہماری بزم میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے تعارف مکمل نہیں کروایا. میں نے کہا ہماری بزم میں آج ایک مہمان ہیں. ہمارے ایک مہمان نہیں، آج ہمارے پاس حال کے بھی شاعر ہیں اور مستقبل کے بھی شاعر ہیں. مستقبل کے شاعر ہیں ہمارے شیخ صدیقی، رؤوف صاحب کے صاحب محمد شیخ صدیقی، اور ہماری درخواست پر رؤوف بھائی انہیں آج لے کر آئے ہیں. اور وہ کہیں جاتے نہیں ہیں، نہ تو شیخ صاحب کو یہ شوق ہے اور نہ رؤوف بھائی کو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تربیت کا آغاز بزم شاعری سے ہی ہو. ہاں، اصل میں ان کو کتابوں کا بڑا شوق ہے. ابھی یہ جو بے چین ہو رہے ہیں ان کو یہ کتابیں چاہیے. ادھر دکھائیے، آپ دیکھیے فوراً کتاب کے ساتھ ان کا ایک رشتہ ایسا بنا ہوا ہے. یہ لیجیے، اب آپ آرام سے بیٹھ جائیے، کتاب آپ کے پاس ہے. اور پھر
اچھا دعا تو کریں آپ جلدی سے, یہ اہل مدینہ ہے, یہ واہ واہ ماشاء دعا اللہ، کریں ماشاء کیسر اللہ۔ انکل کے لیے, سارے واہ واہ چینل کے لیے. واہ واہ، تو یہ کتاب کے بڑے شوقین بہت ہیں, اچھی بات ہے۔ کتابیں لے کے بیٹھے رہتے ہیں واہ واہ، اور کرتے بیٹا آپ ذرا شہز صاحب کو سنبھالیے ہیں. یہ لو اور ہم تاکہ روک بھائی ادھر لے سے کے بیٹھ. گفتگو کر لیں شاعری پر. اب روک بھائی آپ نے جیسا کہ مختصر سا جواب دیا اور جامع جواب دیا اپنی مصروفیات کے تعلق سے، آپ نے چاہا کہ انسان چاہے تو کام کر سکتا ہے. تو بھائی ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ ریگستان میں اثر ہوا. عرب میں. تو ہم آپ اجازت دیجئے تو سوال قائم کرنے کی جسارت کرے کروں. کرے کرے کرے. ہم اگر یہ جاننا چاہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان کی شاعری، ادب، اسی طرح سعودیہ میں جہاں آپ کی عمر کا بیشتر حصہ صرف ہوا، وہ یا دیگر ادب جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے، اس کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر ادب اپنے معاشرے کا کاس ہوتا ہے. ہزاروں برس کی تاریخ اس میں, یونان کی ہومر اور ہلٹن اور یورپ کی شیکسپیئر, اگر ان کے مدارج کو آپ دیکھتے جائیں درمیان میں, پھر اس کے فلاسفر جو پیدا ہوتے رہے, ان کی سب کی اگر آپ تجزیہ کریں تو وہ اپنے اپنے معاشرے کا کاس ہوتا ہے. واہ. اس کی تمام خامیاں جو انسانی خامیاں کہلاتی ہیں, جسے انسانی نقص یا بشر کی جو شرارت ہے, جی جی وہ آپ کو ہر ادوار میں ملے گی, اور یہ کامن ہے. یہ ہزاروں سال پہلے بھی تھا اور یہ بیچ میں بھی رہا اور آج بھی ہے. اسی طریقے سے عرب کی شاعری اٹھا کے دیکھیں, یارب بن قطان کی شاعری اٹھائے, اس کے بعد زمانے جاہلیت کے, پھر بعد از اسلام جو ادب آیا صاف ستھرا پاک انداز سے. اسی طریقے سے اگر آپ بر صغیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں پچھلے 200-250 سال کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو ایسے ایسے بڑے شعراء کرام تھے جن کی شاعری کی یہ حالت رہی ہے کہ ان کی بہت ساری غزلیں اور بہت سارے اشعار ایسے ہیں جو گھر کی دہلیز سے شروع ہوتے تھے اور گھر کی دہلیز پہ ختم ہو جاتے تھے. ان میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی بہو بیٹیوں اور اپنی ماں کے سامنے وہ شعر پڑھ سکیں. واہ. بڑے بڑے جیت, یہاں پہ نام لوں گا تو اچھا نہیں لگتا ہے, سب کے چاہنے والے ہوتے ہیں, لیکن ادب کے اندر پھر ایک تحریک بھی بر صغیر میں اٹھی کہ وہ تمام شعر ڈسکارڈ کیے جائیں جو بہو بیٹیوں کے سامنے بھی نہ پڑھیں. وہ شاعری کیا جو آپ کسی کے سامنے سنا نہ سکیں. بہت اچھے. تو یہ ایک بہت بڑی تحریکیں چلیں. تو یہ ارتقائی منازل اگر آج ہم اپنی شاعری کو اٹھا کے دیکھتے ہیں آج کے اس دور میں, تو بڑے بڑے شعراء کو میں نے دیکھا کہ جب مشاعرے گاہ میں نوجوانوں کی اکثریت ہوتی ہے تو شعری نزاکتوں کو بھول کر وہ جذبات برانگیختہ کرنے کے وہ اشعار سنانے لگتے ہیں تاکہ وہ مشاعرے میں ان کو داد مل سکے. تو ایسی داد جو جذبات کو برانگیختہ کر دے مثبت انداز سے نہیں بلکہ ایک منفی انداز سے, تو وہ شعر کیا ہوگا؟ بالکل. شعر ایک پیغام, ایک امید, ایک جد و جہد کا کے لیے جذبات کو مثبت انداز سے آگے بڑھانے کا سبب بنے. تو شاعری اسی طریقے سے بہت آپ اگر عرب کی شاعری اٹھا کے دیکھیں, جی کیونکہ یونان اور عرب آج تک یہ طے نہیں ہوا کہ اس زمین پر انسانوں میں پہلا شعر کس نے کہا. اچھا. ہومر نے کہا یونان میں, واہ. یا یارب بن قطان نے عرب میں. بہت اچھے. غالب گمان یہ ہے کہ یارب بن قطان جو تھے وہ انہوں نے پہلا شعر انسانوں میں کہا اور لکھا. اس لیے یہ تو ایک, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, آپ تو خود اتنے بڑے شاعر ہیں, آپ کی محبت ہے بالکل, کہتے ہوئے بھی عجیب ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں بھائی, اور ہمارے لیے باعث فخر ہے یہ بات. یہ انکساری آپ کی. نہیں. دیکھیے ایک کیفیت اگر ایک انسان پہ گزری نہیں ہے تو وہ اس کو بیان کیسے کر رہا ہے؟ بالکل. وہ بیان نہیں کر سکتا ہے. ایک تھاٹ یہ بھی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن میں اس کے برعکس دیکھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں تصورات میں آتی ہیں اور وہ آبزرویشن میں ہوتی ہے, یعنی وہ کیفیت میرے پہ طاری نہیں ہوئی. ٹھیک. تو اس پہ کلام ہے کہا جا سکتا ہے,
کیوں نہیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں گڑھے میں گروں، اس کا تجربہ ہو اور اسے پھر میں قلم بند کروں. قلم بند کروں. بالکل. میں کسی کو گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں واہ، تو اس کا درد میں دیکھنے میں اگر محسوس کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے. یعنی آپ تمام تر وہ کیفیت اپنے اوپر مسلط کر اپنے پہ لیں. رکھتے ہیں. واہ واہ، بہت جب آپ خوبصورت. کسی کے غم کو اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، واہ، آخر جس کی ماں مر جاتی ہے تو جب وہ کسی دوسرے کی ماں کی موت کی خبر سنتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں. واہ، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس پر تو یہ کیفیت گزر گئی، لیکن آپ بیشتر لوگوں کو دیکھیں گے جو قلمکار بھی نہیں ہیں، وہ دوسرے کے دکھ کے اوپر اپنا دکھ بہت اچھی بات ہے. طاری بہت کرتے اچھی ہیں بات. اور بہت پھر اس احساسات کو لکھتے ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. تو بھائی ہم نے یہ دیکھا کہ آپ بہت اچھے منصبوں پر رہے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیشہ ہم اور تمام ادبی برادری آپ سے محبت کرتی رہی ہے اور آج بھی کر رہی ہے. اور اس کا سبب شاید یہی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی آپ کو وزارتوں کے تعلق سے یا سیاسی جماعتوں کے تعلق سے نہیں، بلکہ ایک پیور ادبی انسان کی حیثیت سے لیا. اور بلا شبہ آپ نے جب وزیر ثقافت تھے تو مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے لوگوں کو ملانے میں جو کاوشات ادا کی، اردو سندھی مشاعرے، اردو سندھی مشاعرے آپ نے رکھے، اور وہ بہت کامیاب ایک وہ سلسلہ آپ لے کر چلے. تو اس تعلق سے آپ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ یوں قربتیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں قیصر بھائی، ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ قومیں جو ہیں وہ حکمران نہیں بناتے، حکومتیں نہیں بناتی ہیں. قوموں کے اندر یکجہتی، محبت، ایثار، ایک دوسرے کے لیے قربانی، اور ایک قوم کا کانسیپٹ اجاگر جو کرتا ہے وہ اس قوم کا شاعر، ادیب اور قلمکار کرتا ہے. واہ، یہ ذمہ داری قلمکار کے اوپر ہے کہ اس نے قوم کو کیا دیا. مثال کے طور پہ واہ، ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ ہم ایک کلمہ گو ہیں، ایک مسلمان ہیں، اور ہم سب کا ایک قرآن ہے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. وہ ایک اتنی رچ فلسفی ہمارے درمیان موجود ہے. ہمیں تو ذرا سی کوشش کرنا ہوگی تو ہم ایک قوم بننے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. بہت یہ جو اچھے. لسانی تقسیم، پھر فقہی تقسیم، ٹھیک ہے، بے شک. پھر زمینوں کی بنیاد کے اوپر، یہ تو اگر ذرا سی بھی کوشش کی جائے تو اس میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے. مار کے، پیٹ کے، کوٹ کے، ظلم اور ستم کر کے کبھی بھی آپ اس کے اچھے نتائج نہیں کر سکتے. ایک غلط کام ہے، اس کے مثبت نتائج آپ کو من حیث القوم مل ہی نہیں سکتے. واہ، یہ کیا تصور کہ پاکستان جس کی ایک فلسفی، اتنی ریچ فلسفی، اس کے اندر لسانی تقسیم اس حد تک کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے سے اور جان سے مارنے میں اور ان کے حقوق چھیننے میں دریغ نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک پاکستانی نیشنلزم قائم ہو نہیں سکا. آج بھی یہی صورتحال ہے بنیادی طور پر. تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ چونکہ میرا اختیار سندھ تک تھا، جی صوبائی وزیر تھا میں، جی جی، تو اردو سندھی مشاعرے کرا کر تمام سندھ کے شہروں میں، اور اس سے بڑی ہارمونی پیدا ہوئی، بھائی چارہ پیدا ہوا. اجنبیت کا ماحول جو گھٹن تھا وہ کم ختم ہونے ہوا. لگا. بالکل بالکل تو جو کر سکتے ہیں اپنے حصے کا کام بالکل آپ لوگ بھی نے جاتے رہے. کیا. بالکل میں نے یہ عرض کیا کہ مجھے شرف حاصل رہا کہ میں ان تمام مشاعروں میں شریک رہا اور وہ کامیاب ترین مشاعرے رہے. اور اچھا، اس میں ایک اور اضافہ کروں کہ میں نے سرکاری ایوارڈ جو تاریخ میں پہلی دفعہ صوبائی ایوارڈ نہیں ہوتے تھے، جی جی، میں نے جوش صاحب کا ایوارڈ، جو بہت بڑے اردو کے بے شاعر، شک، بالکل. شیخ ایاز بہت بڑے سندھی انقلابی شاعر، ان دونوں کے نام پر ایوارڈ جاری کیے. واہ، اور اس میں یہ پابندی لگا دی تھی کہ جوش ملی آبادی ایوارڈ جو ہے اس پہ 50,000 روپے کیش ایوارڈ بھی تھا. اچھا، جوش ایوارڈ سندھی شاعر ادیب قلمکار کو ملے گا. واہ، اور شیخ ایاز جو انقلابی شاعر سندھ کے تھے وہ ان کو اردو کے شاعر شاعروں کو. واہ کو واہ، ملے گا. بہت اور وہ آج تک جاری ہے، وہ کیبنٹ سے منظور ہے. اچھا، واہ، جاری ہے بہت اچھا، ماشاءاللہ. اور شاہ لطیف ایوارڈ، اچھا، وہ 17 ایوارڈ تھے شاہ لطیف بٹائی رحمۃ جی اللہ جی، علیہ کے. وہ سب کے لیے ہے اچھا، جو پرفارم کرے گا. اچھی پرفارمنس جس کی ہوئی. بہت اچھے، بہت اچھے. رب بھائی، ہم نے آپ سے شرف گفتگو حاصل کیا اور ہم یہ چاہیں گے
کہ کچھ کلام آپ کو میں کتاب پیش کرتا ہوں محبتوں کے درمیان، اس میں سے کچھ کلام پیش کیجئے. پھر میں اصل میں دیکھیے اس وقت تو بہت زیادہ آپ کو میں جی اس انٹرنیشنل اور جو صورتحال اس وقت جی جی مسلمان ضرور. ملکوں پہ اس پہ دو چار شعر ایک نظم کے جی کہ ان غموں کا فلک سے حساب آئے گا، واہ، ان غموں کا فلک سے حساب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب بہت آئے گا. اچھے بہت اچھے. شام ہو رہے سرزمین انبیاء کی جلائی گئی، سرزمین انبیاء کی جلائی گئی، جب یہ دنیا جہنم بنائی گئی، شمع انسانیت ہی بجھائی گئی، واہ ننھے بچوں کی ماں سے رسائی گئی، ظالموں پر خدا کا عذاب آئے گا، واہ، انقلاب آئے بہت گا، اچھے انقلاب بہت آئے گا. اچھے. واہ بات کہتا ہوں سن لو میں ایمان کی، واہ بات کہتا ہوں سن لو میں ایمان کی، دھجیاں اڑ رہی ہیں گریبان کی، واہ عصمتیں لٹ رہی ہیں مسلمان کی، فکر ہے مجھ کو اب شام و ایران کی، واہ اور کیا وقت اس سے خراب آئے گا، واہ، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا. بہت اچھے یہ بہت تو اچھے. جو ابھی صورتحال تھی جس کے اوپر بڑا ایک پاکستان کے حوالے سے یہ چار مصرے میں جی. دے دوں ضرور عطا کہ کیجیے. بھیس، اور آپ کے جو سننے والے ہیں وہ بڑے جی جی پڑھے لکھے لوگ ہیں، بے شک سمجھیں گے یہ چار مصرے، ضرور یہ لے جائیں اپنے ساتھ. ضرور عطا کیجیے. بھیس بدلے ہوئے میرے مالک، واہ بھیس بدلے ہوئے میرے مالک، چور ڈاکو ہی سب نظر آئے، بہت اچھے. بھیس بدلے ہوئے میرے مالک، چور ڈاکو ہی سب نظر آئے، قوم و ملت کو لوٹنے والے، قوم و ملت کو لوٹنے والے، سر پہ دستار باندھ کر آئے. بہت اچھے بہت اچھے. بے شک بے شک. تو یہ بالکل. دو شعر جی عطا کیجیے ضرور. سب خواہشوں کو دل کی دعا مانتا ہوں میں، دونوں جہاں کے رب کو خدا مانتا ہوں، واہ واہ بہت اچھے. اور تسلیم لغزشیں مجھے جنت میں پیار کی، واہ تسلیم لغزشیں مجھے جنت میں پیار کی، یعنی کہ زندگی کو سزا مانتا ہوں میں، واہ اور رغبت گناہ کی میری فطرت ہے کیا کروں، واہ، رغبت گناہ رغبت کی. گناہ کی میری فطرت ہے کیا کروں، واہ. تخلیق کو بھی اپنی خطا مانتا ہوں. بہت اچھے بہت اچھے. رو بھائی آپ اگر اجازت دیجیے تو ہمارے ساتھ خادم حسین، استاد خادم حسین بھی موجود ہیں، اور طبلے پر ہمارے آصف موجود ہیں، تو آپ اجازت دیں تو ایک کلام ان سے سماعت کرتے ہیں. جی خادم. شکریہ. رؤف صدیقی صاحب کا یہ ایک بڑا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر. تیری آنکھیں ہیں زندگی میری، تیری آنکھیں ہیں زندگی میری، تیری آنکھیں ہیں زندگی میری، تیری خاطر ہے شاعری میری، تیری آنکھیں ہیں زندگی میری. میں یہ سمجھا بہار آئی ہے، میں یہ سمجھا بہار آئی ہے، میں یہ سمجھا بہار آئی ہے، تجھ پہ جب بھی نظر پڑی میری، تجھ پہ جب بھی پڑی نظر میری، تیری خاطر ہے شاعری میری،
تیری آنکھیں ہیں زندگی میری. عمر بھر دیکھ کر کہوں گا تجھے, عمر بھر دیکھ کر کہوں گا تجھے, ابھی نیت ابھی نیت ابھی نیت بھری نہیں میری, ابھی نیت بھری نہیں میری. جتنا تجھ سے قریب ہوتا ہوں, جتنا تجھ سے قریب ہوتا ہوں, اتنی بڑھتی ہے تشنگی میری, اتنی بڑھتی ہے تشنگی میری. شام غم میں تیرے بدن کی مہک, شام غم میں تیرے بدن کی مہک, دنیا آباد کر گئی میری, دنیا آباد کر گئی میری. تیری خاطر ہے شاعری میری, تیری آنکھیں ہیں زندگی میری. بہت شکریہ استاد خادم حسین صاحب, آپ نے رؤف صدیقی صاحب کا کلام ان کی موجودگی میں بہت خوبصورت انداز سے پیش کیا. تو ربیع, اتنی اچھی غزلیں آپ نے کہی ہوئی ہیں, اور آج پہلے تو ہم یہ معافی چاہتے ہیں آپ سے کہ پروگرام جو ہم بہت دیر میں یہ شروع ہو سکا, کچھ ٹیکنیکل خامیوں کے سبب سے, اور ہم آپ سے درخواست یہ بھی کریں گے کہ بہت ساری تخلیقات ہیں جس پر آپ سے گفتگو کرنا تھی, اور سعودیہ کے تعلق سے, وہاں کے ادب کے تعلق سے, قدیم ادب کے تعلق سے, اور ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ کی بہت سی گفتگو سے ہم استفادہ کریں, اور ہم یہ چاہیں گے کہ چونکہ پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہے تو کچھ کلام بطور تبرک اگر آپ عطا کریں. اگر کوئی اور گایا ہے تو وہ سنا دے, بجائے اس کے کہ میں سناؤں. میرے سنانے میں دوسرے حصے میں بھی سن لیں گے. بھائی آپ تو بڑی مشکلوں سے وقت نکالتے ہیں. اصل میں تو بلکہ ہم ایسا کریں گے کہ ایک پروگرام, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام کا پہلا حصہ ہے, اور دوسرے حصے کے لیے ہم آپ سے پہلے سے وقت لے لیں گے. ہاں, جب آپ کہیں ضرور, میں بالکل. کیونکہ آپ سے ڈھیر سارا کلام سماعت کرنا تھا جو کہ آج ہم نہیں اس طرح سے سن سکے. ایک نظم سنا دیتا ہوں. جی عطا کیجیے. کہ تجھے بھی دعوی الفت اگر ہے سب کی طرح, واہ, یا تو ہے مرکز و محور میری محبت کا, واہ, تو پھر بتا میری خلوت میں ہر خوشی کی جگہ, واہ, یہ غم یہ فکر یہ بے خواب ساتیں کیوں ہیں, واہ, یہ ہجرتیں کیوں ہیں, اے مہربان نظر اب یہ انکشاف تو کر, واہ, یہ رنگ و بو کسی مہوش کا قہقہا کیوں ہے, واہ, یہ انتظار تیرے حسن کی ادا کیوں ہے, واہ, نصیب عشق میں راتوں کی وحشتیں کیوں ہیں, بہت اچھے, یہ قسمتیں کیوں ہیں, سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے زندگی میری, زمین دل ہی پہ جب میرا آسمان نہیں, واہ, میں خود ہی اپنے لیے وجہ اطمینان نہیں, واہ, میرے لیے یہ تیرے دل میں حسرتیں کیوں ہیں, بہت اچھے, یہ الفتیں کیوں ہیں, ہے مجھ سے پیار تو دانشوران قوم سے پوچھ, واہ, ہے مجھ سے پیار تو دانشوران قوم سے پوچھ,
طویل میری دعاؤں کا یہ سفر کیوں ہے، واہ میرا شہر ہی اندھیروں کی راہ گزر کیوں ہے، بہت اچھا ہر ایک قدم پہ شہیدوں کی تربتیں کیوں ہیں، یہ نفرتیں کیوں ہیں، یہ ظلمتیں کیوں ہیں، واہ یہ وحشتیں کیوں ہیں۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت شکریہ رب بھائی اور میں ایک بار پھر معافی چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے ہم کلام آپ کا سماعت کرنا چاہتے تھے تادیر ہم وہ کلام سماعت نہیں کر سکے اور ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ ہم ایک بار آپ کو اور زحمت دیں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی اور آپ ناظرین کرام ہمارے پروگرام میں مہمان تھے جناب رؤوف صدیقی خوبصورت کلام خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک اور ہماری سماعت تک منتقل کی خواہ کہ ہم بہت کچھ جاننا چاہتے تھے رؤوف صدیقی صاحب سے اور اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے تھے لیکن چونکہ آج ہمارا پروگرام ٹیکنیکلی وجوہات کی بنا پر دیر سے شروع ہوا تو ہم آئندہ رؤوف بھائی کو پھر زحمت دیں گے اور تادیر ان سے کلام سماعت کریں گے۔ اس وقت پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمیں آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ اور خادم حسین کو سماعت کیجیے۔